نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سينهاه ما يقول. رواہ مسند احمد. نماز سے تزکیہ نفس. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اندر سے اپنے آپ کو پاک کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے جو اللہ نے مقاصد بتلائے، ان میں سے چوتھا بڑا مقصد یہ تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندر سے پاک کرتے ہیں، ان کو گناہوں سے پاک کرنے والے تھے. اب گناہوں سے انسان اندر سے پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب اور بہت بڑا ذریعہ وہ نماز. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھ دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے کتاب سے، اور نماز قائم کیجئے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتے ہیں. نماز انسان پڑھتا کیوں ہے؟ جب انسان کے دل میں خوف خدا اور جواب دہی کا احساس ہوتا ہے کہ کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو کل جواب دینا ہے، تو یہ چیز انسان کو اللہ کی عبادت پہ مجبور کرتی ہے. اور نماز یہ ہر طرح کی برائیوں اور جرائم سے ایک محفوظ ترین وہ ایک عمل ہے اور مؤثر ترین عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، صبح کرتا ہے تو چوری کرتا ہے، صبح وہ چوریاں کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہ سینہاہ ما یقول، یہ نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی، اس کو اس چوریوں سے روک دے گی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ من لم تنہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر، جس کو اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، لم یزددہ من اللہ الا بعدا، یہ نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دے گی، اللہ کا قرب نہیں اس کو حاصل ہوگا ایسی نماز سے. لہذا نماز کے اوپر میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ یہ نماز میرے لیے اور آپ کے لیے تزکیہ نفس کیسے بن سکتی ہے. اس کے لیے ایک تو ظاہری کیفیت ہے کہ ہم ویسی نماز پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز میرے اور آپ کے لیے تزکیہ نفس تب بنے گی جب ہم اس کو ویسے طریقے سے پڑھیں گے، ویسے ہی پڑھیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ اگر اس نماز کے اندر نقص ہوگا، ہم وہ نماز نہیں پڑھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک شخص نے نماز پڑھی تھی، رکوع اور سجود مکمل نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا: ارجع فصلی فإنک لم تصل، جا واپس چلا جا، تو دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. لہذا یہ چیز ضروری ہے کہ میں اپنی نماز کی ظاہری کیفیت کو ویسا بناؤں جیسے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. اور دوسری چیز جو نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک سکتی ہے، وہ ہے نماز کی روحانی کیفیت. نماز کی روحانی کیفیت کیسے؟ کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں دل کو سکون اور سرور ملتا ہو، ہمیں مزہ آتا ہو نماز پڑھ کے. جیسا کہ کسی کہنے والے نے کیا خوب وہ نقشہ کھینچا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ چیز، یہ جو روحانی کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، صحابی کہتے ہیں
کہ آپ کے سینے سے ہنڈیا کی طرح ابلنے کی آواز آتے تھی، جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ اور روحانی کیفیت کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مناجات و سرگوشیاں کرتے تھے اتنا قیام کر لیتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ جب کہا گیا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنے قیام لمبے کیوں کرتے ہیں، تو ایک ہی جواب تھا، افلا اکون عبدا شکورا، جس میرے رب نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ میں اور آپ بھی دیکھیں کہ اللہ نے میرے اوپر آپ کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، اور ان احسانات کے باوجود ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، یہ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے باغی اور بڑے سرکش ہیں۔ اور روحانیت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ نماز کے اندر روحانیت کیسے آئے گی؟ ایک تو یہ کہ ظاہری کیفیت ویسی اپنائیں، دوسرا یہ کوشش کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے ہمیں سکون اور مزہ آئے، اور وہ مزہ تب آ سکتا ہے کہ جب نماز کے معانی اور مفاہیم کا مجھے پتہ ہو، میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، انہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ ان سرگوشیوں پہ غور و فکر کریں کہ میں اپنے رب سے آ کے کیا کیا باتیں کرتا ہوں، کیا میں ثنا پڑھتا ہوں تو اللہ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوتا ہوں۔ یہ چیزیں اگر ہم اپنی نماز کے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ایسی نماز میرے لیے اور آپ کے لیے تزکیہ نفس بنے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔